السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ شکیل تفسیر القرآن کے سامعین، آپ سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اس کوشش میں اپنا حصہ ادا کریں کہ لوگ قرآن مجید کی اس تفسیر کو زیادہ سے زیادہ سنیں۔ دوستو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آج سنتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کی فصل، یعنی کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ یہ مبارک صورت نہایت کارآمد مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی بزرگی، اس کی ثنا و صفت اور اس کے پاکیزہ ناموں کا اور اس کی بلند و بالا صفتوں کا بیان ہے۔ ساتھ ہی قیامت کے دن کا ذکر ہے اور بندوں کو ارشاد ہے کہ وہ اس مالک سے سوال کریں، اس کی طرف تضرع و زاری کریں، اپنی مسکینی اور بے کسی کا اقرار کریں اور اس کی عبادت خلوص کے ساتھ کریں اور اس کی توحید الوہیت کا اقرار کریں اور اسے شریک نظیر اور مثل سے پاک اور برتر جانیں، صراط مستقیم کی اور اس پر ثابت قدمی کی اس سے مدد طلب کریں، اور یہی ہدایت انہیں قیامت والے دن پل صراط سے بھی پار اتارنے اور نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحوں کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ دلوائیں۔ ساتھ ہی اس صورت میں نیک اعمال کی ترغیب ہے تاکہ قیامت کے دن نیکوں کا ساتھ ملے، اور باطل راہوں پر چلنے سے ڈراوا ہے تاکہ قیامت کے دن بھی ان کی جماعتوں سے دوری ہو۔ یہ باطل پرست یہود و نصارہ ہیں۔ اس باریک نکتے پر بھی غور کیجیے کہ انعام کی اسناد تو اللہ کی طرف کی گئی اور انعمت کہا گیا، اور غضب کی اسناد نہیں کی گئی، یہاں فاعل حذف کر دیا اور مغضوب علیہم کہا گیا۔ اس میں پروردگار عالم کی جناب میں ادب کیا گیا ہے۔ دراصل حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسے اور جگہ ہے غضب اللہ علیہم، اور اسی طرح ضلالت کی اسناد بھی اس کی طرف کی گئی جو گمراہ ہیں۔ حالانکہ اور جگہ ہے من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل، یعنی خدا جسے راہ دکھا دے وہ راہ یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا ولی اور مرشد کوئی نہیں۔ اور جگہ فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، یعنی اللہ گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں، وہ تو اپنی سرکشی میں بہکے رہتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ راہ دکھانے والا اور گمراہ کرنے والا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ قدریہ فرقہ جو ادھر ادھر کی متشابہ آیتوں کو دلیل بنا کر کہتا ہے کہ بندے خود مختار ہیں، وہ خود پسند کرتے ہیں اور خود کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صریح اور صاف صاف آیتیں ان کے رد کی موجود ہیں، لیکن باطل پرست فرقوں کا یہی قاعدہ ہے کہ صراحت کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے لگا کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں تو سمجھ لو کہ انہی لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، تم ان کو چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس فرمان میں اس آیت شریف کی طرف ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یعنی جن لوگوں کے دل میں کجی ہے وہ متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں فتنوں اور تعویل کو ڈھونڈنے کے لیے، پس الحمدللہ بدعتیوں کے لیے قرآن پاک میں صحیح دلیل کوئی نہیں۔ قرآن کریم تو حق و باطل، ہدایت و ضلالت میں فرق کرنے کے لیے آیا ہے، اس میں تناقض اور اختلاف نہیں، یہ تو حکیم و حمید خدا کا نازل کردہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے ختم کرنے پر آمین کہنا مستحب ہے۔ آمینہ مثل یاسین کے ہے، اور آمینہ بھی کہا گیا ہے، یعنی الف کے اوپر زبر، اور
اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ تو قبول فرما۔ آمین کہنے کے مستحب ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر آمین کہتے تھے اور آواز دراز کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین پہلی صف والے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے سن لیتے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ ابن ماجہ میں یہ بھی ہے کہ آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے مجھ سے پہلے آمین نہ کہا کیجیے۔ ابو داؤد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے آمین کہنا مروی ہے، جیسے کہ آمین البیت الحرام قرآن پاک میں ہے۔ ہمارے اصحاب وغیرہ کہتے ہیں جو نماز میں نہ ہو اسے بھی آمین کہنا چاہیے، ہاں جو نماز میں ہو اس پر زیادہ تاکید ہے۔ نمازی خواہ اکیلا ہو، خواہ مقتدی ہو، خواہ امام ہو، ہر حالت میں آمین کہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں آمین کہتا ہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں اور ایک کی آمین دوسرے کی آمین سے موافقت کر جاتی ہے تو اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی آمین کا اس کی آمین کا اور فرشتوں کی آمین کا وقت ایک ہی ہو جائے، یا موافقت سے مراد قبولیت میں موافق ہونا ہے یا اخلاص میں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تم آمین کہو، خدا قبول فرمائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آمین کے کیا معنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو کر۔ جوہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے معنی اسی طرح ہیں۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے معنی ہیں کہ ہماری امیدوں کو نہ توڑ۔ اکثر علماء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے معنی اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما کے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ہلال بن یساف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بھی یہ مروی ہے لیکن صحیح نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کا مذہب ہے کہ امام آمین نہ کہے، مقتدی آمین کہیں۔ اسی طرح ان کی دلیل کی تائید میں صحیح مسلم والی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولا الضالین کہے تم آمین کہو۔ لیکن بخاری و مسلم کی حدیث میں پہلے بیان ہو چکی کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہتے تھے۔ جہری نمازوں میں مقتدی اونچی آواز سے آمین کہے یا نہ کہے اس میں ہمارے ساتھیوں کا اختلاف ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام آمین کہنی بھول گیا ہو تو مقتدی بآواز بلند آمین کہیں۔ اگر امام نے خود اونچی آواز سے آمین کہی ہو تو نیا قول یہ ہے کہ مقتدی بآواز بلند نہ کہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے، اور ایک روایت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے، اس لیے کہ نماز کے اور اذکار کی طرح یہ بھی ایک ذکر ہے
تو نہ وہ بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں نہ یہ بلند آواز سے پڑھا جائے، لیکن اگلا قول یہ ہے کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے۔ حضرت امام ابن حنبل احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دوسری روایت کے اعتبار سے یہی مذہب ہے، اور اس کی دلیل وہی حدیث ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ ہمارے یہاں پر ایک تیسرا قول یہ بھی ہے کہ اگر مسجد چھوٹی ہو تو مقتدی بآواز بلند آمین نہ کہیں، اس لیے کہ وہ امام کی قرأت سنتے ہیں۔ اگر بڑی ہو تو اونچی آواز سے کہیں۔ جن نمازوں میں اونچی آواز سے قرأت پڑھی جاتی ہیں ان میں اونچی آواز سے ہی آمین کہنی چاہیے، خواہ مقتدی ہو، خواہ امام ہو، خواہ منفرد۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری 3 چیزوں پر یہودیوں کو اتنا بڑا حسد ہے کہ کسی اور چیز پر نہیں۔ ایک تو جمعہ کہ خدا نے ہمیں اس کی ہدایت کی اور یہ بہک گئے، دوسرے قبلہ، تیسرے ہمارا امام کے پیچھے آمین کہنا۔ ابن ماجہ کی حدیث میں یوں ہے کہ یہودیوں کو سلام پر اور آمین پر جتنی چڑ ہے اتنی کسی اور چیز پر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا جس قدر حسد یہودی آمین پر کرتے ہیں اس قدر حسد اور امر پر نہیں کرتے، تم بھی آمین بکثرت کہا کرو۔ اس کی اسناد میں طلحہ ابن عمرو ضعیف ہیں۔ ابن مردویہ میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ آپ نے فرمایا آمین اللہ تعالیٰ کی مہر ہے اپنے مومن بندوں پر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ والی حدیث میں یہ ہے کہ نماز میں آمین کہنی اور دعا پر آمین کہنی خداوند تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ ہاں اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خاص دعا پر حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے۔ تم اپنی دعاؤں کو آمین پر ختم کیا کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے حق میں قبول فرمائے گا۔ اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر قرآن کریم کے ان الفاظ کو دیکھیے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ربنا انک آتیت فرعون ہے، یعنی خدایا تو نے فرعون اور فرعونیوں کو دنیا کی زینت اور مال دنیا کی زندگانی میں عطا فرمایا جس سے وہ تیری راہ سے دوسروں کو بہکا رہے ہیں۔ خدایا ان کے مال برباد کر اور ان کے دل سخت کر، یہ نا ایمان لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا اعلان ان الفاظ میں ہوتا ہے قد اجیبت دعوتکما، یعنی تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، تم مضبوط رہو اور بے علموں کی راہ نہ جاؤ۔ دعا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام صرف آمین کہتے تھے، لیکن قرآن نے دعا کی نسبت دونوں کی طرف کی۔ اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جو شخص کسی دعا پر آمین کہے اس نے گویا خود وہ دعا کی۔ اب اس استدلال کو سامنے رکھ کر پھر وہ قیاس کرتے ہیں کہ مقتدی قرأت نہ کرے اس لیے کہ اس کا سورہ فاتحہ پر آمین کہنا قائم مقام پڑھنے کے ہے، اور اس حدیث کو بھی دلیل میں لاتے ہیں کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین میں مجھ سے سبقت نہ کیا کیجیے۔ یہ یاد رہے کہ اس کی مفصل بحث پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر آمین کہتا ہے اور آسمان والوں کی آمین زمین والوں کی آمین سے مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے تمام اگلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
آمین نہ کہنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک قوم کے ساتھ مل کر غزوہ کیا، غالب آئے، مال غنیمت جمع کیا، اب خیرہ ڈال کر حصہ لینے لگے تو اس شخص کے نام کا خیرہ نکلا ہی نہیں اور کوئی حصہ نہ ملا۔ اس نے کہا یہ کیوں؟ تو جواب ملا کہ تیرے آمین نہ کہنے کی وجہ سے۔ ناظرین و سامعین، یہ تھی سورہ فاتحہ پر آمین کہنے کی فضیلت اور یہودیوں کا ہم سے کس بات پر چڑ اور حسد ہے۔ یہ سورہ فاتحہ آج مکمل ہوا۔ آپ لوگ پلیز غور سے سنیں، لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس ضرور ڈالیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، لائک ضرور کریں۔ اگلی سماع میں انشاءاللہ ہم لوگ سورہ بقرہ کی تفسیر اور فضائل سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔